السلام علیکم دوستو۔ سعودی عرب اسلام کی سب سے پاک اور سب سے اہم جگہ، یعنی وہ زمین جہاں اللہ کا گھر یعنی کعبہ موجود ہے اور جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم 1400 یا 1500 سال پہلے کی دنیا میں جھانکیں تو یہ علاقہ کیسا لگتا ہوگا؟ یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہوں گے؟ اصل میں سوال یہی نہیں رکتا بلکہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے جب ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہاں کے لوگ کس پر یقین رکھتے تھے، وہ کس کو پوجتے تھے اور ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ ان سارے سوالوں کے جواب ہمیں تب ملیں گے جب ہم اور بھی پیچھے جائیں گے، صرف 1500 سال نہیں بلکہ اس وقت تک جب اس دنیا میں پہلا انسان بھیجا گیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ دوستو، مسلمانوں کے نظریے سے دیکھا جائے تو اس دنیا میں سب سے پہلے جو انسان آئے ان کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک پیغمبر بھی تھے، اور یہ وہی حضرت آدم ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی مذہب میں ایڈم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی کتابیں صاف طور پر بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ایک ہی رب پر یقین رکھتے تھے اور اسی کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ صرف یہی نہیں، ان کی اولادیں بھی اسی ایک اللہ کو مانتی تھیں۔ وہ بھی اسی ایک خدا کی عبادت کیا کرتی تھیں جس نے انسان کو پیدا کیا اور سب کچھ بنایا۔ بلکہ اگلی کئی صدیوں تک آدم علیہ السلام کی اولادیں اسی توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت پر قائم رہیں۔ وہ اسی سچے دین کو فالو کرتی رہیں جس کی تعلیم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے دی تھی۔ مگر سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد حالات میں ایک بڑا بدلاؤ آیا۔ یہ تب ہوا جب پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ بالکل حضرت آدم کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اسلام میں پیغمبر مانا جاتا ہے، اور انہیں یہودی اور عیسائی دھرم میں بھی کافی عزت اور اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ بھی توحید کا پیغام لے کر آئے تھے اور لوگوں کو صرف ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ وہی مشہور پیغمبر ہیں جن کے دور میں اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر ایک خطرناک طوفان آیا تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس طوفان سے اپنے چند سچے ماننے والوں کو بچانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک کشتی تیار کی تھی۔ وہی کشتی جس میں ایمان والے سوار ہوئے اور باقی پوری قوم پانی میں ڈبا دی گئی۔ اسی طوفان اور کشتی والے واقعے کو لے کر دنیا بھر میں، خاص کر پشچمی ملکوں میں، بہت ساری فلمیں اور سیریلز بنائے جاتے ہیں، مگر حقیقت وہی ہے جو اللہ نے بتائی اور جو قرآن میں موجود ہے۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ اسلامی نظریہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں پہلی بار غیر خدا کی عبادت یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے کا ثبوت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہی ملتا ہے۔ یعنی لوگ اس دور میں اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو پوجنے لگے تھے، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں شرک کی شروعات انسانی اتہاس میں درج ہوئی۔ اس بات کا ذکر صرف قرآن شریف میں ہی نہیں ہے بلکہ کئی حدیثوں اور دینی کتابوں میں اس کو صاف صاف اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس دور میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو بہت ہی نیک، سچے اور اللہ والے تھے۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں ہمیشہ حق کی بات کرتے تھے اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے وہ بہت زیادہ اداس رہنے لگے۔ وہ انہیں یاد کر کے پریشان ہو جاتے اور ان کی یاد میں رونے لگتے۔ ان کے دل میں ان نیک لوگوں کی اتنی محبت تھی کہ وہ انہیں کبھی بھول ہی نہیں پائے۔ ایسے ہی حالات میں شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ کیوں نہ تم ان نیک لوگوں کی یاد میں ان کے اسٹیچو بنا لو۔ شیطان نے کہا
कि इससे तुम उन्हें याद रख पाओगे और अगली नस्लों को भी बता सकोगे कि ये कैसे अच्छे लोग थे। लोगों को ये बात ठीक लगी और उन्होंने उन नेक लोगों के स्टैचू बना लिए। शुरुआत में ये सिर्फ यादगार के तौर पर रखे गए थे। कोई इन्हें पूजता नहीं था, सिर्फ देखता था और याद करता था। मगर वक्त गुजरता गया और इन लोगों ने इन स्टैचूज को ही पूजना शुरू कर दिया। अब अगर ख़ास तौर से बात की जाए अरब वर्ल्ड की और उसमें भी फोकस किया जाए उस ख़ास इलाके पर जहां मक्का, मदीना और ताइफ जैसे शहर मौजूद हैं, या जहां आज सऊदी अरेबिया नाम का मुल्क बसा हुआ है, तो उस पूरे इलाके को समझने के लिए हम एक बहुत ही अहम शख्सियत पर नज़र डालनी होगी, और वो हैं पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये वही हज़रत इब्राहीम हैं जिन्हें यहूदी और ईसाई धर्म के लोग अब्राहम के नाम से जानते और मानते हैं। इनका नाम आप हमेशा अच्छे से याद रखें, क्योंकि चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो या ईसाइयत, इन तीनों ही मज़हब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और दी भी क्यों ना जाए, क्योंकि इन तीनों मज़हबों की जो असली और पुरानी जड़ें हैं वो सीधा जाकर इन्हीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलती हैं। मुसलमानों के लिए भी, यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ी और मुक़द्दस शख्सियत हैं, और यही वजह है कि इनके नाम को हर दौर में इज़्ज़त के साथ लिया जाता रहा है। इतिहास गवाही देता है कि इन तीनों ही मज़हबों में जितने भी नबियों का सिलसिला बाद में जारी रहा, वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से थे। अब रही बात कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर बिल्कुल एग्जैक्टली कौन सा था, तो इसको लेकर आज तक भी कोई ख़ास और साफ क्लैरिटी मौजूद नहीं है। मगर तीनों ही मज़हबों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ी जो तफसीलात मिलती हैं, यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, इन तीनों के अंदर उनसे रिलेटेड जो भी मालूमात मौजूद हैं, उन्हें एक जगह जमा करके और साथ ही पुरानी तहजीबों के नक्शे और बाकी रिसर्च को मिलाकर मॉडर्न दौर के बहुत से हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। उस रिसर्च और अंदाजे के मुताबिक ये बताया गया है कि शायद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर करीब 2000 से लेकर 1700 BCE के बीच रहा होगा। यानी अगर पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा जाए तो हज़रत इब्राहीम उनसे तकरीबन 1700 से 2000 साल पहले के दौर में रहे होंगे, और अगर आज के दौर के हिसाब से गिना जाए तो ये वक्त तकरीबन 3700 से 4000 साल पहले का बनता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ तो वो आज के दौर के इराक के एक इलाके में पैदा हुए थे। उस वक्त न सिर्फ उनकी अपनी कौम बल्कि आसपास के ज़्यादातर लोग बुतों की पूजा किया करते थे। यहाँ तक कि उनके अपने घर में रहने वाला उनका चाचा, जिसका नाम आज़र बताया गया है, वो भी बुतों की इबादत किया करता था। और सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि तारीख़ी बयानात से भी ये मालूम होता है कि ये आदमी आज़र खुद बुत बनाता था और लोगों में बेचता भी था। दूसरी तरफ पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही कम उम्र से ही बुतों की पूजा और शिर्क के इस सिस्टम को खुल करना पसंद करना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुलकर इस बात का ऐलान किया कि सिर्फ एक अल्लाह ही सच्चा माबूद है और इन बेजान मूर्तियों की कोई हैसियत नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ उनकी पूरी कौम उनसे चिढ़ने लगी, बल्कि उनका अपना ही घर यानी उनका अंकल आज़र, जिसने उनको पाला था, वो भी उन्हें धमकाने लगा। इसने साफ कहा कि अगर तुमने हमारे बुतों के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा या तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। एक मशहूर वाक़या जो इस पूरे मंजर को बयान करता है वो कुरान शरीफ में भी दर्ज है और बहुत सी दीनी किताबों में तफसील से बयान किया गया है कि जब एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के तमाम लोग एक त्योहार या फेस्टिवल की वजह से गांव या शहर से बाहर गए हुए थे, तो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी इबादतगाह के अंदर दाखिल हुए, जहां ये लोग अपने बनाए हुए बुतों की पूजा किया करते थे। वहां जाकर उन्होंने उनके सारे बुत
ایک ایک کر کے توڑ ڈالے، مگر ایک بت کو انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اور وہ تھا سب سے بڑا بت۔ پھر جب وہ تمام لوگ اپنے فیسٹیول سے لوٹ کر واپس آئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ کے اندر یہ پورا منظر دیکھا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، صرف ایک بڑا بت بچا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی ٹنگی ہوئی ہے۔ فوراً وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور غصے میں کہنے لگے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ کام تمہیں نے کیا ہوگا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی حکمت اور سادگی کے ساتھ اس بچے ہوئے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ممکن ہے یہ سب اسی نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بول سکتا ہے تو اسی سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے یہ تم کو خود بتا دے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ یہ جواب سن کر پوری قوم حیران ہونے کے ساتھ ساتھ غصے سے بھر گئی، اور پھر دھیرے دھیرے حالات ایسے ہو گئے کہ بت پرستی کے اسی خلافت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دور کے بادشاہ کے محل تک پہنچایا گیا۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہلوانے کی کوشش کرتا تھا اور اپنی طاقت میں گھمنڈ کرتا تھا، محل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس بادشاہ کے بیچ ایک لمبی بحث ہوئی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو ثابت کیا اور اس جھوٹے بادشاہ کی سوچ کو پوری طرح جھکا دیا۔ لیکن جب بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تو اس نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت بچ نکلے تھے۔ یہ کھلا کرشمہ تھا جسے پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ وقت کے ساتھ ان کی قوم نہ صرف ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی رہی بلکہ ان کے دشمن بنتی چلی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب یہ قوم بالکل بھی حق کو قبول نہیں کر رہی تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی انہوں نے اپنا وطن عراق چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم سے سیریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیریا پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کچھ وقت ٹھہرے اور پھر آگے چل کر فلسطین بھی پہنچے۔ انہوں نے وہیں کو اپنی دعوت کا سینٹر بنا لیا، یعنی وہیں پر بس گئے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی، مطلب کہ سارہ، ان کی خدمت کے لیے ایک عورت کی جس کا نام ہاجرہ تھا، ان کو پیش کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دونوں کو اولاد کی بہت تمنا تھی اور اسی خواہش کی وجہ سے حضرت سارہ نے خود اپنے دل سے یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا، اور اسی طرح اللہ کے کرم سے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حکم پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو ایک ویران اور چٹیل ریگستانی میدان میں چھوڑ دیا، اور یہی وہ مقدس جگہ تھی جہاں بعد میں مکہ شہر آباد ہوا۔ یاد رہے کہ اس دور میں جہاں آج مکہ موجود ہے، وہاں پر اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چھاؤں۔ وہ ایک گرم، چٹیل اور بالکل ویران ریگستانی علاقہ تھا۔ اسی جگہ جب ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی تو ان کی ماں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے پانی کی تلاش شروع کی اور بے چینی میں پاسی کی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ ادھر سے ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ دوڑتی رہیں، اوپر نیچے چڑھتی رہیں، ہر طرف نظریں دوڑائی کہ کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ تو اسی بیچ کرشمائی طور پر زمین سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہی وہ چشمہ تھا جسے آج ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔
اور یہ وہی پاک اور مقدس پانی ہے جو ہزاروں سال بعد آج بھی اسی جگہ سے نکل رہا ہے جہاں ایک ماں نے اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ سے فریاد کی تھی۔ کچھ وقت کے بعد اس علاقے سے ایک قبیلہ گزرا جس کا نام تھا بنو جرہم۔ جب اس قبیلے نے وہاں زمزم کا چشمہ دیکھا تو وہ لوگ حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی، کیونکہ ایک ویران ریگستان میں پانی کا موجود ہونا کسی کرشمے سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہیں رکنے کی اجازت مانگی اور حضرت ہاجرہ نے بھی اس قبیلے کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ یہیں سے پھر ایک نئی شروعات ہوئی، لوگ وہاں بسنے لگے اور آبادی بڑھتی چلی گئی۔ دھیرے دھیرے یہی جگہ ایک بستی کی صورت میں بدل گئی اور وقت کے ساتھ یہی بستی ایک شہر بن گئی جس سے دنیا آج مکہ کے نام سے جانتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ میرے گھر کی تعمیر کی جائے۔ اس حکم کو پوری فرمانبرداری کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول کیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس نیک کام کی شروعات کی۔ انہوں نے مل کر اس مقدس زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کیا جہاں لوگ آ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ جس مکان کو انہوں نے اللہ کے حکم سے بنایا اسی کو آج پوری دنیا کعبہ کے نام سے جانتی ہے، اور یہی کعبہ آج سعودی عرب کے مشہور شہر مکہ میں موجود ہے۔ اور اب جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دور تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ تمام لوگ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ وہی چیزیں مانتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی تھیں، وہی عقیدہ، وہی توحید اور وہی سیدھا راستہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے اس مشن کو آگے بڑھایا، لوگوں کو توحید کی تعلیم دی اور انہیں بھلائی کی طرف بلاتے رہے۔ بعد کے وقت میں بھی جتنے بھی الگ الگ قبیلے یا الگ الگ لوگ مکہ میں آ کر بستے گئے، وہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کے اثر سے اسی مذہب کو فالو کرتے گئے جو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ یہ سلسلہ کچھ سال یا کچھ دشک نہیں بلکہ اگلی کئی صدیوں تک چلتا رہا۔ لوگ توحید پر قائم رہے اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے رہے، وہی چیزیں مانتے رہے جو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی تھیں اور جن پر ان کے بیٹے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی عمل کروایا تھا۔ مگر کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں کے بیچ میں ایک لمبے وقت تک کوئی بھی نبی تبلیغ کے لیے نہیں آیا، تو اس سے یہ ہوا کہ اب دھیرے دھیرے ان لوگوں میں بدلاؤ آنے شروع ہوئے، اور اصلی ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا کہ جب بنو آیات اور بنو خزا جیسے کچھ قبیلوں نے مکہ کے علاقے پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ تو ان لگاتار ہونے والے حملوں کی وجہ سے اب پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کو آخرکار اپنے باپ دادا کا یہ شہر یعنی مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ لیکن جاتے جاتے ان لوگوں نے برکت حاصل کرنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ کعبے سے بے حد محبت کی وجہ سے، وہاں سے ایک پتھر اپنے ساتھ لے لیا۔ شروع میں تو یہ صرف برکت کے طور پر لیا گیا تھا یا پھر محبت کی نشانی کے طور پر، لیکن وقت بیتتا گیا اور پھر لوگوں نے اسی پتھر کو اپنا خدا مان لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، یا آسان لفظوں میں کہیں تو عرب کے لوگوں میں بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ لیکن دوستو، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ تو بس ایک عام تبدیلی تھی۔ اصل میں اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ مکہ جیسے شہر میں کس طرح پورے اہتمام کے ساتھ بت پرستی شروع ہوئی اور کس طرح وہاں کے لوگ پوری طرح سے بتوں کی پوجا میں لگ گئے، تو تاریخ دانوں یا اتہاس کاروں کے مطابق یہ سب دوسری سے تیسری صدی کے بیچ کے دور میں ہوا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے قریب 250 سال بعد اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قریب 250 سال پہلے مکہ شہر پر بنی خزاع قبیلے کا کنٹرول پوری طرح ہو چکا تھا۔ وہ لوگ مکہ میں حکومت کیا کرتے تھے،
اور اسی قبیلے کا ایک بڑا سردار تھا جس کا نام تھا عمر بن لوہے۔ عمر بن لوہے صرف ایک قبیلے کا نیتا ہی نہیں تھا بلکہ کعبے کا ذمہ دار بھی وہی تھا، یعنی کعبے کی دیکھ بھال اور سارے انتظام اسی کے ذمے تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ اسے بہت اونچا درجہ دیتے تھے۔ لوگ اس کی باتوں کو اہم مانتے تھے اور جو وہ کہتا اسے مان بھی لیتے تھے۔ یہی شخص ایک بار کسی کام سے گریٹر سیریا کے علاقے میں گیا، یعنی آج کے دور کا وہ حصہ جہاں سیریا اور فلسطین وغیرہ موجود ہیں۔ یہاں اس کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی، یا یوں کہیں ایک ایسے قبیلے سے جو بتوں کی پوجا کر رہا تھا۔ عمر بن لوہے نے ان سے پوچھا، یہ کون ہیں اور تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم انہی سے پانی، کھانا اور باقی ضرورتیں مانگتے ہیں، اور ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے یہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر عمر بن لوہے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم ان میں سے ایک بت مجھے دے سکتے ہو؟ تو ان لوگوں نے تمام بتوں میں سے ایک بڑا سا بت جس کا نام تھا ہبل عمر کو دے دیا۔ ہبل ایک بڑا اور انسانی شکل جیسا دکھنے والا بت تھا۔ عمر بن لوہے اسے لے کر مکہ واپس آیا اور اسے جا کر کعبے کی چھت پر رکھ دیا، جو اس وقت مکہ کی سب سے اہم اور مقدس جگہ مانی جاتی تھی۔ اتہاس کے ثبوت بتاتے ہیں کہ اس ہبل نام کے بت کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، جس کی جگہ مکہ کے لوگوں نے بعد میں سونے کا ہاتھ لگوا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ جب مکہ میں اور بھی کئی بت لائے گئے اور الگ الگ ناموں سے ان کی پوجا شروع ہوئی، تب بھی مکہ والوں کے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑا بت وہی ہبل ہی تھا۔ ہبل کے علاوہ اسلام سے پہلے 3-4 اور بت بھی تھے جو پورے عرب میں بہت مشہور تھے، جیسے طائف میں لات، وادی نخلا میں العزا اور اس کے علاوہ منات وغیرہ۔ تو اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ صرف مکہ ہی نہیں بلکہ پورے حجاز کے علاقے میں، مطلب جہاں آج مکہ، مدینہ، طائف اور ان کے آس پاس کے شہر آتے ہیں، ان سبھی جگہوں پر بت پرستی پھیل چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہر بت کی شکل الگ ہوتی تھی اور نام بھی الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ عمر بن لوہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی، وہ سیریا سے اور بھی 5 بت لے کر آیا تھا۔ ان بتوں کے نام تھے یغوث، یعوث، ود، سوا اور نصر وغیرہ۔ یہ وہی بت تھے جن کی کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ ان بتوں کی شکلیں بھی بالکل الگ الگ تھیں۔ کوئی مرد جیسا دکھتا تھا، کوئی عورت جیسا، کوئی شیر جیسا، اور کچھ تو ایسے تھے جو کئی شکلوں کا ملا جلا روپ لگتے تھے۔ بلکہ یہ بت صرف الگ الگ شکلوں والے ہی نہیں تھے بلکہ لوگوں کے لیے یہ الگ الگ چیزوں کے خدا بھی مانے جاتے تھے۔ کوئی محبت کا خدا تھا، کوئی دولت کا، کوئی طاقت کا اور کوئی کسی اور چیز کا۔ جب عمر بن لوہے ان بتوں کو سیریا سے مکہ لا رہا تھا تو راستے میں اس نے جدہ کے پاس ایک جگہ پر انہیں زمین میں دفنا دیا۔ پھر مکہ لوٹ کر لوگوں سے کہا کہ اس کے ساتھ ایک جن ہے، اور اسی جن نے اسے بتایا ہے ان طاقتور بتوں کے ٹھکانے کے بارے میں جن کی پوجا کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر اسی جگہ پہنچا اور زمین کھود کر وہ بت نکال لیے۔ وہاں موجود لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے ان بتوں کو لا کر مکہ کی سب سے خاص جگہ یعنی کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ اب ہبل کے ساتھ ساتھ ان بتوں کی بھی عبادت شروع ہو گئی۔ کعبہ نام کی یہ خاص عمارت کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی ہمیشہ عرب کے لوگوں کے لیے بہت پوتر اور بہت مقدس مانی جاتی رہی ہے، اسی لیے لوگ دور دور سے سفر کر کے یہاں آتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے، حج ادا کرتے تھے۔ اب جب الگ الگ علاقوں سے الگ الگ قبیلے کے لوگ حج کرنے کے ارادے سے مکہ آتے تو وہ یہاں رکھے ہوئے ان بتوں کو دیکھتے یا مکہ کے لوگوں کو خاص انداز میں ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پاتے تو اکثر حیران رہ جاتے اور کئی بار ان سے متاثر بھی ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے جب یہ لوگ واپس اپنے علاقوں کی طرف
लौटने का इरादा करते तो मक्का में मौजूद बुतों में से किसी एक की हूबहू नकल बनवाकर अपने साथ ले जाया करते थे। अब मक्का के लोगों के बीच बुत बनाने का चलन भी काफ़ी बढ़ गया था, बल्कि उस दौर में मक्का वालों ने कुछ ऐसे बुत भी बनाए जो आगे चलकर पूरे अरब में बहुत मशहूर हो गए। यानी अब ये सिलसिला सिर्फ मक्का या उसके आसपास तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे अरब में फैलने लगा था। अब तो हालात ये हो गए थे कि अरब के हर शहर, हर इलाके और हर कबीले तक अलग अलग तरह के बुत पहुंच चुके थे। अरब के लोग इन बुतों का तवाफ भी करते थे, ठीक वैसे ही जैसे काबे का किया जाता था। वो इन बुतों को सजदा करते, इनकी इबादत करते और उनसे अपनी बड़ी बड़ी दुआएं और फरियादें मांगते थे। इनके सामने कुर्बानियां दी जाती थी, नजराने पेश किए जाते थे, यहाँ तक कि उनके व्यापार, खेती और जानवरों से जो कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा अपने अपने बुतों के लिए अलग अलग रखा जाता था। और ये सब कुछ यूं ही 3-4 सदियों तक चलता रहा, जब तक इस्लाम का नूर ना आया। खुद इस्लामी किताबों से भी ये बात मिलती है कि जब आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का दौर आया तो उस वक्त भी काबा और उसके आसपास के इलाके में तकरीबन 360 बुत रखे हुए थे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, 630 ईस्वी का साल इतिहास में वो आखिरी वक्त था जब मक्का और उसके आसपास के इलाकों में बुत देखे गए थे, क्योंकि इसी साल मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहनुमाई में मक्का को फतह कर लिया था और फिर मक्का हमेशा के लिए मुसलमानों का मुक़द्दस शहर बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।